بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذوالکفل نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک و پرہیزگار بندے تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر ہوا ہے کہ ذوالکفل نیک و پرہیزگار بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، اور ان کے بارے میں اور کوئی بیان نہیں ہے۔ لیکن ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ جب حضرت یسوع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ بنا جاتا جو ان کے معاملات کو سنبھال لیتا اور ان کے درمیان فیصلہ کرتا۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو عبادت کرتا ہو اور غصہ نہ کرتا ہو؟ اگر کوئی ان 3 کاموں پر عمل کرتا ہو تو میں اسے اپنا خلیفہ بنا دوں گا۔ تو سب خاموش رہے، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا، تو دن کو روزہ رات کو عبادت اور غصے سے دور رہتا ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے مجلس ختم کر دی۔ اگلے دن پھر یہی سوال کیا، سب خاموش رہے، لیکن وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، میں ہوں۔ تو آپ نے اسے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو شیطان نے اپنے ابلیس کارندوں سے کہا کہ فلاں شخص یعنی ذوالکفل تمہاری نظر میں رہنا چاہیے، لیکن سب اسے بہکانے کی کوشش میں لگ گئے۔ تو پھر شیطان کے سردار نے کہا، تم اسے چھوڑو، اسے میں خود دیکھتا ہوں۔ پھر یہ شیطان ایک بوڑھے فقیر شخص کی حالت میں ان کے پاس گیا، اور وہ ایسے وقت میں گیا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر پہنچ گئے، اور آپ صرف اسی وقت تھوڑا سا آرام فرماتے تھے اور رات بھر نہ سوتے تھے۔ تو شیطان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا، کون ہے؟ شیطان نے کہا، میں ایک کمزور مظلوم بوڑھا ہوں۔ تو حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے اور دروازہ کھول دیا تو وہ بوڑھا شیطان اپنا قصہ سنانا شروع ہو گیا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے نکال دیا ہے اور میرے ساتھ فلاں فلاں کام کیے ہیں، لہٰذا اس کا جو اصل مقصد تھا کہ آپ کا آرام کا وقت چلا جائے، تو ایسا ہی ہوا اور شام کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، ٹھیک ہے، جب میں شام کو مجلس میں بیٹھوں گا تو تو آ جانا، میں تیرا حق تجھے دلواؤں گا۔ تو یہ شیطان لعین چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو ذوالکفل مجلس کو روک کر بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ پھر آپ واپس آ گئے۔ پھر صبح کو بھی مجلس میں انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہیں آیا۔ لیکن جب آپ دوپہر کو بستر پر آرام کے لیے لیٹے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں وہی ضعیف مظلوم بوڑھا ہوں۔ تو آپ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور اندر بلا لیا اور پوچھا کہ میں نے تو آپ کو آنے کا کہا تھا۔ بوڑھے شیطان نے جواب دیا، وہ میرے قبیلے والے خبیث لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرا فیصلہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرا حق تجھے دیں گے۔ تو جب آپ نے مجلس برخاست فرمائی تو وہ پھر مکر گئے اور میرا حق مجھے نہیں دیا۔ تو ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، شام کو آ جانا۔ تو اس طرح دوسرے دن بھی آپ آرام نہ کر سکے۔ پھر شام کو مجلس میں اس بوڑھے کا انتظار فرمانے لگے، لیکن وہ نظر ہی نہ آیا اور آپ پر نیند کا غلبہ بڑھ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے دوپہر کو آرام کے وقت اپنے نگران کو فرمایا، جب میں سوؤں تو کسی کو دروازہ کھٹکھٹانے نہ دینا، تاکہ میں کچھ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس لیے کہ مجھے سخت نیند ستا رہی ہے۔ تو جب وہی پہلے والا ٹائم آیا تو وہی لعین بوڑھا پھر پہنچ گیا۔ تو نگران نے اس سے کہا، پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ بوڑھے نے کہا، میں کل آیا تھا اور اپنا معاملہ ذکر کیا تھا، لہٰذا مجھے اب بھی اجازت دے دو اندر جانے کی۔ نگران نے کہا، خدا کی قسم نہیں، مجھے حکم ملا ہے کہ کسی کو دروازے کے اندر نہیں جانے دینا۔ جب بوڑھا عاجز آ گیا تو اس نے ادھر ادھر سے اندر جانے کا راستہ تلاش کیا، تو اس کی نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ وہ اس کو پھلانگ کر اندر پہنچ گیا اور عجیب شرارت کرنے کے لیے اندر سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تو ذوالکفل نے نگران سے کہا، کیا میں نے تجھے پہرے پر کھڑا نہیں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے سے تو نہیں آیا۔ ذوالکفل کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ تو ویسے ہی اندر سے بند ہے اور بوڑھا اندر موجود ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، تو کیا اللہ کا دشمن ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا،
हाँ, मैंने बहुत कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन आपने मुझे हर चीज में आजिज कर दिया। मेरी कोशिश थी कि आपको गजबनाक गुस्से वाला कर दूं, मगर कामयाब ना हो सका। रावी कहते हैं कि तब आपका नाम ज़ुल्किफ्ल पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस काम की कफालत उठाई थी कि कभी गुस्सा ना करेंगे, और उसको पूरा कर दिया गुस्सा ना करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।